شہداء اسلام جو مومنین دنیا سے گزر گئے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات. سامعین، قرآن کریم کے معجزات اور وارثان قرآن کے معجزات، اس عنوان پر یہ مجالسیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کچھ معجزات اہل بیت کے ایسے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ مثلا آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے قبرستان میں جا کے قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا قم بإذن اللہ، اور مردہ زندہ ہو گیا۔ اب یہ معجزات وہ لوگ مانتے ہیں جن کا ایمان ولایت پر ہے، جن کا ایمان ولایت اہل بیت پر نہیں ہے، وہ یہ معجزات انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو اہل بیت کے دو طرح کے معجزے ہیں، ایک جو گزر گئے ماضی میں، اور ایک وہ معجزات ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ صلوات پہ محمد۔ دو طرح کے معجزات ہیں اہل بیت جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ معجزات دعاؤں کی شکلوں میں بھی ہیں کہ آج بھی ان دعاؤں پر آپ عمل کر کے دیکھیں تو آپ شفا پا لیتے ہیں، تو یقین ہو جاتا ہے کہ معصومین کا معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ بہت ساری دعائیں، اور انہی میں سے ایک دعا، اگر پریشان ہے یہاں پر یا حاجت مند ہے، تو انہی زندہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ دعا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ زندہ معجزوں میں سے ہے دعائے مقاتل ابن سلیمان، مفاتیح کی فہرست میں ہے دعائے مقاتل ابن سلیمان۔ کوئی بھی مشکل ہو، ہم نے بھی آج آزمائی ہے، دوسرے لوگوں نے بھی بتلایا، ہر مجلس میں جب ہم بیان کرتے ہیں کہ مومن کہتے ہیں ہم نے اسے آزمایا ہے، اور واقعاً یہ دعا ہر مشکل میں نجات راہ دکھاتی ہے۔ یہ صحابی ہیں مقاتل امام کے، فرماتے کوئی مشکل بھی ہو، ایک وقت میں باوضو با تقویٰ ہو کر قبلہ رخ ہو کر اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھو، اگر دعا تمہاری قبول نہ ہو تو مجھ پہ لعنت کرو۔ اس قدر اس صحابی کو یقین ہے، اور واقعاً یہ دعا اس گنہگار نے بھی آزمائی تھی۔ ہم لاس اینجلس میں تھے، مجلس سے پڑھنے گئے، ہمارے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہمارے دوست تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ، ان سے، ان ڈاکٹروں سے جو پاکستان میں علاج کر رہے تھے، ٹیلی فون سے رابطہ کروایا،
تو والد صاحب کا بی پی جو تھا، بلڈ پریشر اتنا گر چکا تھا کہ نچلے والا تقریباً 40 اور اوپر والا بھی 60 یا اس سے بھی نیچے. تو ڈاکٹر جو ہمارے وہاں تھے دوست نے کہا کہ بلا یہ بچنے کی کوئی بھی چانس ہے ہی نہیں. جو رپورٹ میں سن رہا ہوں ڈاکٹروں سے، اور یہ جو بلڈ پریشر جو ہے یہ جو مستقل یہاں جا رہا ہے اور بڑھ نہیں رہا، تو کوئی چانس نہیں. آپ جو بھی پہلا ٹکٹ ہو، فرسٹ جو بھی جہاز ملے آپ کو، آپ پہنچنے کی کوشش کریں. اب لاس اینجلس دنیا کے اس کونے سے، پھر وہاں سے ہم نیو یارک آئے، نیو یارک سے لندن آئے، لندن سے پاکستان، یعنی کتنا بھی انسان جلدی کرے تو بھی 2-3 دن لگ جاتے ہیں. اب اس پریشانی کے عالم میں یہ دعا ہمیں یاد آ گئی. ایک کونے میں بیٹھ کر ہم نے دعا پڑھنا شروع کر دی، یعنی اپنا مکاروں کے اہل بیت کے زندہ موزے. اور ظاہر ہے کہ خلوص خود بخود آ جاتا ہے جب والد ہو والدہ ہو ان کے لیے دعا. یہ 1.5-2 گھنٹے کا عمل ہے. ہم نے دعا مانگی اور اس کے بعد فوراً ہم نے فون کیا تو وہاں ڈاکٹروں نے مبارکباد دی کہ جناب بلڈ پریشر ان کا اوپر چلا گیا. جب بھی ہم نے بتلایا ہے تو چند مومنین بھی نکلے مجلس سے، کہا مولوی صاحب اس کو ہم نے بھی عمل کیا ہے. تو سوائے موت کے یہ لا علاج امراض کے لیے بھی دعا ہے. اور مشکلات، جو بھی مشکلات آپ کو ہو، اس مشکلات کی حالت چھوٹی دعا ہے، یاد کر لیا کریں. صلوات پڑھیں محمد. یہ اہل بیت کے دعاؤں کی شکل میں معجزات ہیں. اور دوسرے معجزات ہیں علمی میدان میں. صلوات پڑھیں محمد. زندہ معجزات جو اہل بیت کے ہیں وہ علمی شکل میں ہے. کیسے؟ بھائی ہر ایک کو نہ حق ہے اپنے پیر کی، اپنے امام کی تعریف کرنا. آزادی ہے نا، روکنے کا حق نہیں ہے آپ کو. جو جس کو امام چاہتا ہے وہ ظاہر ہے اس کے فضائل بیان کرے گا، اور ہم بھی جسے امام مانتے ہیں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو دوسروں کو بھی حق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب افضل کون ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے امام افضل ہے، ہم کہیں گے ہمارے امام افضل ہیں. تو ہم کہیں گے بھائی دیکھیے بہت ہی آسان اس کا حل ہے. کیا؟ دیکھیے اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ لفظ سمجھے کہ اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے. کیسے؟ بھائی یہ روشنی جو ہے نا یہ اثر ہے. جب روشنی نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سورج نکل گیا، چاہے سورج کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، کیونکہ یہ روشنی سورج کا اثر ہے نا. تو روشنی کو دیکھا ہم نے، کہا سورج نکل آیا. تو اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے. میرے بھائی آپ کہتے ہیں ہمارے امام افضل ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے امام افضل ہے. اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. بات دلیل کی ہے کہ اگر آپ کے امام افضل ہیں تو ان کا کوئی علمی اثر بھی تو دکھائیں. ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو زمانے میں تھے نہیں. ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے امام افضل ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے امام افضل ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے امام افضل ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے امام افضل ہیں تو ان کا کوئی اثر، ان کی کوئی کتاب، کوئی ان کی لکھی ہوئی تحقیق، کچھ ان کا علم، کوئی ان کی دعا، کچھ تو دکھائیں کہ بھائی آپ کے امام اگر افضل ہیں تو کن معنوں میں افضل ہیں. عزیزان گرامی، مگر الحمدللہ ہم دنیا کے سامنے چیلنج کر سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے مولا علی سب سے افضل ہیں، اور علی کا اثر نہج البلاغہ ہے. علی کا اثر نہج البلاغہ. اگر آپ کے امام کا بھی کوئی اثر ہے تو مقابلے میں لکھائیے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ نہج البلاغہ علمی معجزہ ہے، علمی اہل بیت کا معجزہ ہے کہ اگر آپ کے امام افضل ہیں تو کوئی 50 صفحے کی کتاب تو دکھا دیں. کیا ان کا اثر ہے؟ چلو نہج البلاغہ جیسی نہیں تو 50-100 صفحے کی کوئی کتاب بھی لکھی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں. اگر آپ کے امام افضل ہیں تو دعائے کمیل جیسی کوئی دعا دکھا دیں کہ کوئی آپ کے امام کا اثر ہے. صحیفہ سجادیہ یہ ہمارے زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ علمی معجزات ہیں، یہ زندہ معجزے ہیں، آج بھی زندہ. فرمائی اہل بیت کی یہ معجزات
آج بھی زندہ ہیں، دعاؤں کی شکل میں اور علمی احادیث کی شکل میں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے مذہب کے خلاف اس زمانے میں خصوصی کام ہو رہا ہے، بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ آخری زمانہ ہے، امام کا ظہور ہونا ہے، اور دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ یہی کوفے کے درمیان اور یہی کربلا اور انہی کے درمیان امام زمانہ کی حکومت ہوگی۔ صلوات پڑھی محمد لہذا دشمن بھی جانتے ہیں کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے، لہذا جو صاحبان ایمان ہیں ان کے ایمان میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، ان پر حملے ہوئے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں جیلوں میں جا رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ، مگر اس سے خطرناک کیا ہے کہ ان کے عقائد کو بگاڑ دو، کہ اگر انسان کا عقیدہ بگڑ گیا تو انسان ختم ہے۔ اصل عقیدہ ہے، ایمان ہے نا، جس کا ایمان ختم ہو جائے تو اس بندے کو غلام بنانا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اصل ایمان ہے جو انسان کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، اصل ایمان ہے جو دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر ایمان انسان سے نکال دے تو انسان حیوان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل ہے فرق ایمان کا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا بڑی سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے دشمن کہ لوگ ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ اب شیعت کے خلاف 3 حملے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی تک باخبر نہیں ہے، شیعت پر 3 حملے ہو رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا تھا، آج بھی کچھ باتیں کرنی ہے کہ ایک شیعت پر حملہ ہو رہا ہے وہابیت کا، ان کے عقیدے جو بگاڑ وہابی بنا رہے، وہ کیا؟ معجزے کے منکر کہ معجزہ ویسا کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن میں معجزہ ہے۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے نا عصا، حضرت موسیٰ کا علیہ السلام کا معجزہ عصا، جب پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو معجزے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن میں معجزہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب تک حضرت موسیٰ تھے تب تک ان کا عصا معجزہ تھا، جب حضرت موسیٰ چلے گئے تو ان کا معجزہ بھی چلا گیا۔ مگر ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، اور آج بھی قرآن موجود ہے، یعنی ہمارے نبی کی نبوت بھی موجود ہے، آج بھی ہمارے نبی ہیں۔ صلوات پہ محمد تو معجزات سے انکار کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہابی عقائد پھیلا رہے ہیں کہ جناب جو کچھ مانگنا ہے وہ خدا سے ڈائریکٹ مانگو، یہ اہل بیت کا واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس فرمائے کچھ لوگ ایسے، اور وہ سارے آپ کو ذاکرین مولوی کی شکل میں آئیں گے نظر، ایسے باہر والا آدمی آپ کو نہیں بھٹکا سکتا۔ میں نے عرض کیا نا کہ ممبر کا تقدس پامال ہو چکا ہے، لوگ ایسے غیروں کے ایجنٹ بن کے دین کی وجہ سے، کیونکہ جو مجلس حسین کا سودا کر سکتا ہے، میں نے پڑھا تھا، ہاں، جو مجلس حسین کا سودا کر سکتا ہے، جو خون حسین کا تاجر ہے، یعنی اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اسے اگر کسی یہودی نے پیسے دے دیے تو وہ جو کچھ عقیدہ ہے وہ آپ کا عقیدہ بگاڑ کے چلا جائے گا۔ تو ایک طرف سے وہابیت کے عقائد پھیلائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے نصیریت کے، تو نصیری بنا دو، لیکن نصیریت کی بھی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نصیریوں پر مولا علی نے لعنت کی ہے، نصیریوں پر امام جعفر صادق نے لعنت کی ہے، ہر امام نے لعنت کی ہے۔ نصیری مشرک ہے، نجس ہے جو علی کو اللہ کہے۔ عزیزان کرام، ایک طرف سے ایک گروہ جو ہے نصیری بنا رہا ہے، ایک گروہ وہابی، اور تیسرا گروہ وہ اخباری بنا رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ کیا ہے کہ جو اصل خالص ایمان ہے، خالص ایمان ہے، وہ وہی ایمان ہے جو محمد و آل محمد نے بتلایا ہے۔ صلوات پر محمد و آل، یا وہابی بن جائے، یا نصیری بن جائے، یا اخباری بن جائے، یہ گہری سازش خطرناک۔ وہ شارجہ مجالس میں میں نے کچھ بیان بھی کی ہے، اور 13ویں مجلس میں اور مجالس میں اس سے دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ عزیزان گرامی، یہ جو کہتے ہیں کہ واسطے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے واسطہ ثابت ہے۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جو وسیلے کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ صلوات پہ محمد وآلہ۔ ٹھیک ہے، اب گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی دیکھو
آپ نے اللہ کو آنکھیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی، ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے آپ کو ہاتھ دی، یہ بھی صحیح، سارے اعضاء اللہ نے آپ کو دی ہے نا، آپ کہیں گے ہاں، کون انکار کرے، اولاد اللہ نے دی، دولت اللہ نے دی، سب کچھ، جی جی بالکل صحیح۔ اب دیکھیے طریقہ ان کا، طریقے واردات دشمن کا کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہ سب کچھ اللہ نے دیا، ہاں جی اللہ نے دیا، کہ جی آپ نے اللہ کو کیا دیا؟ ہاں جی ہم نے تو کچھ نہیں دیا۔ ہاں جی آپ کیا کہیں گے ہم نے کیا دیا؟ کہ آپ نے کچھ اللہ کو دیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں دیا، ہم تو اس کے بندے ہیں، دے بھی کیا سکتے ہیں، اس سے لینا ہی ہے۔ صلوات پہ محمد ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایسے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھو آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں سب کچھ اللہ نے دیے، آپ نے تو اللہ کو کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ کا آپ پر حق ہے، بے شک ہے جی، کون انکار کر سکتا، لیکن آپ کا اللہ پر کوئی حق نہیں، کیونکہ آپ تو مخلوق ہے نا۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، ہاں جی بالکل صحیح، یہاں تک تو بات صحیح ہے، ہم مخلوق ہیں، تو کہا اب ثابت یہ ہوا کہ مخلوق کا خدا پر کوئی حق نہیں ہے، تو نبی اور علی بھی تو مخلوق میں شامل ہے، تو ان کا جب خدا پر کوئی حق نہیں ہے تو دعا میں ان کے واسطے کی ضرورت کیا؟ اب جو بیچارہ کچے ایمان والا یا کم علم والا ہوگا کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ہاں جی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور یہ باتیں اسٹیج پر نہیں کرتے، یہ مولوی بیٹھک میں کرتے ہیں، یہاں تو پٹائی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ محمد۔ اسٹیج پہ نہیں کرتے، بڑے چالاک لوگ ہیں، جب آپ اکیلے بیٹھ گئے چائے پی رہے ہیں تو یہ باتیں نکالتے ہیں، لوگوں کا آہستہ آہستہ ذہن خراب کرتے ہیں۔ تو جو فرمائی یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں، کیا کہا کہ جناب آپ ہیں مخلوق، تو مولا علی بھی تو مخلوق میں ہے، ہاں جی مخلوق میں، رسول خدا بھی مخلوق میں، تو مخلوق کا خالق پر کوئی حق ہی نہیں ہے، تو جب حق نہیں ہے تو واسطہ دینا بھی غلط ہے، ڈائریکٹ خدا سے مانگو۔ عزیزان گرامی، اب اسی بات کا جواب قرآن مجید سے سورہ روم میں دو مقامات پر آواز آ رہی ہے، وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ خدا فرما رہا ہے کہ مومنین کا مجھ پر حق ہے کہ میں انہیں نجات دوں۔ انہوں نے کیا کہا کہ مخلوق کا حق ہی نہیں ہے، خدا کہہ رہا نہیں، کافر کا کوئی حق نہیں، مومن کا حق ہے۔ مومن میرا عبادت گزار بندہ ہے، میرا مطیع بندہ ہے، نمازی بندہ ہے، روزے دار بندہ ہے، اس کا حق ہے مجھ پر۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ دوسری آیت میں کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ خدا فرما رہے مومنین کے مجھ پر دو حق ہیں، ایک حق یہ ہے کہ ان کی مدد کروں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ انہیں نجات دلاؤں۔ عزیزان گرامی، اب قرآن کی دو آیتوں سے ثابت ہوا نا مومن مخلوق میں ہے، مگر مخلوق کے خدا کا، مومنین کا خدا پر حق ہے کہ خدا ان کی مدد فرمائے، خدا انہیں نجات دلائے۔ تو جب مومنین کا خدا پر حق ہے تو اب امیر المومنین کا حق کتنا ہو؟ صلوات پڑھیے محمد مولانا۔ اب ہم نے دیکھا یہ عقیدہ باطل ہے کہ خدا سے ڈائریکٹ مانگو، وسیلے کی ضرورت نہیں، خدا خود کہہ رہا ہے وسیلے سے مانگو۔ جب مومنین کا خدا پر حق ہے تو کیا رسول خدا کا حق نہیں ہو؟ یقیناً حق ہے۔ اسی لیے شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے، جب بھی کوئی دعا مانگنے کے لیے آتا تھا، بیمار آتا تھا، حاجت مند آتا تھا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں۔ رسول خدا کا دعا مانگنے کا انداز ایک تھا، اللہ کے رسول دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ اللہ میرے اللہ اس بندے پر رحم فرما علی کے صدقے میں، اس مریض کو شفا دے علی کے صدقے میں۔ دعا کا انداز یہی تھا۔ اب یہ انہی مروج ذہب اس بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے سارے مومن نہ تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ
ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، یہ تہمت ہے ہم پر، تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھنے والے سارے مومن نہیں تھے، مومنوں کے تو ہم غلام ہیں، مگر اگر سارے مومن ہوتے تو کبھی سورہ منافقون نازل نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ مومنوں سے ہم انکار نہیں کرتے، یہ ہم پر تہمت ہے، جو منافق ہیں ان سے انکار کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے کچھ منافق بھی تھے، لہذا کتاب میں ملتا ہے کہ کچھ دو لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے، جب بھی کوئی دعا مانگنے کے لیے آتا ہے، جب بھی کوئی بیمار آتا ہے، اللہ کے رسول ہمیشہ دعا میں علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں، کبھی تو دعا میں ہمارا نام بھی آنا چاہیے۔ وہ دوسرے صاحب زیادہ عقل مند تھے، اس نے کہا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب علی بیمار ہو جائیں گے تو ہم ہی کام آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ کہا اور ادھر سے خدا کا انتظام، مولا علی مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے اور آئے دعا کے لیے، اللہ کے رسول میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ اور اتفاق یہ دیکھیں کہ دربار میں ان دونوں کے سوا تیسرا کوئی تھا بھی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا مولا علی آئے ہیں انتظار میں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اور یہ آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اب دعا میں یا تیرا نام ہوگا یا میرا نام، تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی۔ میرے اللہ علی پہ رحم فرما، علی کے صدقے میں۔ اب جو دلوں میں بغض تھا وہ فوراً زبان پر آ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کہاں کا انصاف ہے، کوئی دوسرا بیمار ہو جائے تب بھی دعا میں علی کا نام، آج خود علی بیمار ہوئے ہیں تب بھی دعا میں علی کا واسطہ۔ بس یہ سننا تھا، رسالت مآب کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ فرمایا تم علی کی بات کرتے ہو، میں جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تب بھی علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں۔ سلام۔ واسطہ دینا سنت پیغمبر ہے، واسطہ دینا قرآن سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے میں نے عرض کیا کہ شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانے اور علی کی بات کو بھی مانے، یہ نہیں کہ مولا کی ذات کے بارے میں تو بات ہو جائے مگر مولا کا فرمان بیان نہ ہو، یہ شیعت نہیں ہے۔ شیعت یہ ہے کہ مولا کی ذات کے بارے میں بھی سنیں اور مولا کی بات بھی سنیں، مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو مولا کیا فرما رہے ہیں، ہمارا علاج کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ نفس کی بیماری جو ہے نا، جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، جسم مریض ہو جائے تو دنیا میں 10-20 سال کے لیے تکلیف ہوگی، آخر یہ تمہیں مرنا ہے، ہمیشہ رہنا نہیں، لیکن اگر نفس کی بیماری لے کر تم قبر میں آ گئے تو ممکن ہے کہ صرف قبر میں تمہیں 10 لاکھ سال اس مرض میں تڑپنا پڑے۔ علاج دنیا میں کر لو، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، وہاں کوئی نرس نہیں، وہاں کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں، تم ہوگے اور تمہارا عذاب، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ مولا علی ہم سے ہمدردی کر رہے ہیں، کہہ رہے دنیا میں علاج بہت آسان ہے مگر آخرت میں جو علاج ہے، وہ جو اسپتال ہے اس کا نام ہی خطرناک ہے، وہ ہے جہنم۔ نفس کے مریضوں کے لیے جو اللہ نے اسپتال بنایا ہے وہ جہنم ہے، دنیا میں علاج کر لو۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے تکبر پر گفتگو کی، تکبر صفت شیطان ہے، اگر کسی کے اندر ہے انسان ختم کر دے، کیا تکبر کرنا، ایک دن ہمیں خاک میں ملنا۔ ہاں
دولت یہاں رہ جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہی چیز رہ جائے گی جو ہم نے خدا کے لیے انجام دی ہے، جو اہل بیت کی محبت میں تکبر پر گفتگو ہو چکی۔ بغض اور نفرت مومن سے رکھنا یہ بھی صفت شیطان کی ہے۔ قیامت کے دن انسان کی شکل جو ہے نا خنزیر سے بدتر ہو جائے گی اگر کسی مومن سے اس نے نفرت اور عداوت کی، اپنی ذات کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے۔ دشمنی اللہ کے لیے رکھو، محبت بھی اللہ کے لیے رکھو۔ بغض و نفرت پر گفتگو ہو چکی۔ کل ہم نے جو بیماری خطرناک شروع کی ہے وہ ہے ریاکاری، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ریا یعنی دکھاوا، یہ دکھاوے کی جو بیماری ہے یہ شرک ہے اور یہ عبادتوں کو جلا دیتی ہے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا جو بھی نماز پڑھو اس میں ریاکاری ختم کر دو، عبادت کرو ریاکاری ختم کرو، ریاکاری کا ثواب نہیں الٹا عذاب ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب دیکھیے اگر انسان کی نیت خراب ہے، مجلس کرا رہا ہے ریاکاری کی وجہ سے، تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا، کیونکہ عبادت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر بندوں کی رضا اس میں شامل کی جائے تو اسے شرک کہتے ہیں۔ ممبر پہ کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، آج دیکھیے ہماری قوم، میں نے عرض کیا تھا مرحوم عسکری صاحب کی بلا خدا ان پر رحمت نازل کرے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری شیعہ قوم جو ہے بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے، ممبر سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ آج امر بالمعروف اگر کیا جائے تو ہمارا کوئی جوان بے نمازی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری قوم میں قربانی کا جذبہ ہے، یہ قوم خون دینے والی ہے، یہ قوم عزادار ہے، یہ قوم قربانی دینے والی ہے، یہ قوم شہداء دینے والی ہے۔ لہذا اگر ممبر سے بتایا جائے نماز کی اہمیت کیا ہے تو کوئی ہمارے ہاں بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اگر ممبر سے بتایا جائے حجاب کیا ہے اور اگر کوئی حجاب نہیں کر رہی ہے تو وہ بی بی زینب کا دل دکھا رہی ہے، کوئی عورت ہماری بے حجاب نہیں رہے گی، ہاں کیونکہ بتایا نہیں جاتا ہے۔ ہاں ممبر سے امر بالمعروف نہیں ہوتا اور ممبر پر آنے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ بات کروں جو بندوں کو پسند آئے تاکہ میرا مجمع بھی بڑھے اور نعرے بھی زیادہ لگے تو میرا ریٹ بھی زیادہ ہو جائے۔ سب بات کریں محمد یہ تاجران پورے حسین نے ممبر کا مقصد فوت کر دیا۔ ہاں یہ ریاکاری ہے۔ اگر بات یہ مجلس اس نیت سے مجلس کرا رہا ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو گیا، یہ واہ 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 سبحان اللہ کیا زبردست جلسہ تھا، تو یہ ثواب نہیں ملے گا، یہ شرک ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے۔ عزیزان گرامی، کبھی تو نیت ہی انسان کی باطل ہوتی ہے، کبھی کیا نیت صحیح ہے، بیچ میں نیت خراب ہو جاتی ہے۔ جو مثال میں نکل دی کہ وہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، گدھا دیکھ کر نیت اس کی بدل گئی، اب وہ گدھے کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو کبھی نیت جو ہے درمیان میں خراب ہو جاتی ہے، لہذا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ مگر قرآن مجید نے ایک اور اہم مسئلہ بتایا، وَالَّذِينَ يُحَافِظُونَ الصَّلَاةَ، عجیب آیت ہے۔ خدا فرما رہے کہ دیکھو نماز پڑھنا صرف اہم نہیں ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی اہم ہے۔ اب نماز تو ہم نے پڑھ لی لیکن اسے حفاظت کے ساتھ قبر میں لے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ریاکاری کی وجہ سے اس نماز کو ہم برباد کر دیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے، یہ مجلس کیا ہے کہ 1 گھنٹہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا اس کا اجر کتنا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تو عبادت تو کر رہے ہو نا، مگر اس کو حفاظت کے ساتھ قبر میں لے جانا بھی ہے۔ جیسے پیسے کماتے ہو تو ایسے سڑک پر پھینک نہیں دیتے، اس سے حفاظت سے رکھتے ہو، تو یہ بھی آخرت کی رقم ہے، یہ آخرت کے پیسے ہیں، آخرت کی کرنسی ہے۔ نماز ہو، روزہ، حج، زکات، خمس، مجلس، عزاداری، نظر نیاز، یہ آخرت کا پیسہ ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس سے خطرہ ہے۔ اب کیا خطرہ ہے؟ مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اب یہ بعد میں جو شرک آتا ہے، بعد میں نہیں آتا ہے۔ مثلا ہم نے پوری رات جو ہے عبادت کی، نماز تہجد ادا کی، نیت ہماری خالص لوگوں کے لیے نہیں، کوئی تھا ہی نہیں، ہم اکیلے تھے، پوری رات یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں نماز تہجد گزاری۔ اب وہ عمل تو ہو گیا ختم، لیکن اب اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ہم آئے بھائی بازار، ٹھیک ہے سمجھے، ہم یہاں
رہ رہے ہیں ہم آئے بھائی آپ کی دکان پر آپ مثلا کوئی مومن ہے سبزی بیچ رہا ہے. ہم نے کہا مومن السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا سب خیریت؟ ہم نے کہا بھائی یہ آلو کتنے کلو ہے؟ ہاں اس نے کہہ دیا بھائی 5 روپے. ہم نے صرف ذہن میں سوچا کہ بھائی ہم تو نماز تہجد گزار ہیں, دوسروں کو 5 روپے دے, لیکن مجھ سے تھوڑی رعایت کرنی چاہیے, اس کو 4 روپے میں دینی چاہیے. اس سے کچھ نہیں کہا, صرف ذہن میں خیال آیا. یا اور آسان کر دوں, ہم مولوی اسٹیج پہ مجلس پڑھتے ہیں, اب بھائی آپ کی کپڑے کی دکان ہے, ہم آ گئے السلام علیکم بھائی کپڑا خریدنا ہے عید کے لیے بچوں کے لیے, کتنے گز ہے؟ آپ نے کہا جناب یہ جو ہے 1 دینار. ہم نے دل میں سوچا ہم نے اتنی ان کی مجلسیں سنائی, یہ وہی ریٹ دے رہے ہیں جو سب کو دے رہے ہیں. 15 دن ہم نے مجلسیں سنائی, بھائی ان کو کچھ تو ہم سے رعایت کرنی چاہیے. اب یہ ہم نے صرف ذہن میں سوچا, کہا نہیں. عزیزان گرامی, اب یہ سوچنا اگر سوچ آ جائے اس کو نکال دی وہ تو بات صحیح ہے, وہ تو وسوسہ ہے, آپ کی عبادت صحیح ہے. لیکن یہ سوچ اگر باقی رہے کہ جناب میں تو نماز تہجد پڑھتا ہوں, اس کو مجھ سے رعایت کرنی چاہیے, میں تو ممبر پہ مجلس سناتا ہوں, دوسروں کو 1 میں دے, کچھ تو مجھ سے رعایت کرنی چاہیے, میں مولوی ہوں. اگر یہ ذہن میں خیال باقی رہے کہ میرے ساتھ اس نے رعایت کرنی ہے, تو عزیزان گرامی یہ دلیل ہے کہ وہ جو رات والی عبادت تھی وہ خالص نہیں ہے. وہ کیسے بھائی؟ نماز تہجد تو میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی نا, مجلس تو میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی, تو اگر میں نے نماز تہجد اللہ کے لیے پڑھی تھی تو اجر کی امید میں بندے سے کیوں کر رہا ہوں؟ اجر کی امید بندے سے کیوں کر رہا ہوں کہ بھئی اس نے 1 روپیہ مجھے چھوڑنا ہے. تو یہ خود بتلا رہا ہے کہ میرا عمل خالص نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ, عمل کو خالص بنا دیے تو سبحان اللہ نجات ہی نجات ہے. اللہ کے رسول کی دوسری حدیث سنیں, یہ مسئلہ کتنا مشکل ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو شرک ہے نا, یہ والا شرک, یہ شرک جو ریاکاری والا شرک ہے, جو خلوص کے خلاف والا شرک ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شرک مومن کے دل میں ایسے چلتا ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چلتی ہے. کہاں نظر آئے گی؟ کالی رات بھی, کالا پتھر بھی, چونٹی بھی کالی, کہاں نظر آئے گی؟ مگر غور سے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا. یہ جو شرک ہمارے اندر ہے نا, جب بہت غور کریں گے, بہت غور کریں گے, تب پتہ چلے گا کہ ہمارا عمل خالص ہے یا بندوں کے لیے. صلوات پڑھی محمد. بہت تیزی سے گزر رہا ہے, بس ایک عمل خالص کیسے ہو ایک بات بتا دوں آپ کو, تاکہ کل انشاءاللہ بہت ساری باتیں رہ گئیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا ان پر رحمت نازل کرے, پوری دنیا میں شیعت کا اسلام دیکھیے, اس انقلاب کے بعد اگر ہم نے حساب لگایا تو تقریباً اندازاً افریقہ میں, امریکہ میں, ادھر ادھر تقریباً ہمارا خیال ہے, جو اندازہ ہے ایگزیکٹ تو نہیں, تو تقریباً 8-10 لاکھ لوگوں نے مذہب اہل بیت قبول کیا. جہاں ایک بھی شیعہ نہیں تھا آج وہاں 1 لاکھ شیعہ, جہاں ایک بھی شیعہ نہیں تھا وہاں آج 60,000 30,000 شیعہ. یہ سب اس کی برکت. بہرحال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے شہید بہشتی, ڈاکٹر بہشتی نے شکایت کی کہ بھئی یہ بنی صدر نے ہمارے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا ہے, لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے, شکایت کیا کریں. ہاں خمینی نے کوئی جواب نہیں دیا. اب وہ تقریر کرنے آتے تھے, لوگ آتے تھے ان کی زیارت میں, جوش میں نعرے لگاتے تھے وغیرہ کہ روح منی خمینی, بت شکنی خمینی, ہماری روح آپ ہے ہماری جان. اب جب لوگ نعرے لگا رہے تھے, رو رہے تھے, نہیں معلوم آپ خمینی کے چہرے پر کیا خدا نے یہ تاثر دیا تھا, اثر دیا تھا کہ جو بھی اس کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. خود ہماری بہن پڑھتی تھی اور بھی ہماری بھتیجی بھانجی پڑھتی تھی مدرسے میں, انہوں نے بھی کہا کہ بھئی جب ہمیں لے گئے زیارت پر, ہم نے اختیار نہیں, بس چہرہ دیکھا خود بخود آنسو بہنے شروع ہوتے. اللہ نے ایک نورانیت عطا کی تھی, تو وہ لوگ رو رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے. تو اس وقت آقا خمینی نے آغا بہشتی سے مڑ کر کہا, جواب پہلے نہیں دیا, کہا دیکھو یہ لوگ کتنا مجھ سے عشق کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, مگر یہ پوری دنیا بھی اگر میری عاشق ہو جائے نا, مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی. یہ ہے خلوص. ہاں کہا
اور اگر اس کے برخلاف یہ سارے لوگ مجھے گالیاں دیں اور مجھے پتھر لگائیں تو بھی مجھے ذرہ برابر افسوس نہیں ہوگا۔ دونوں پہلو دیکھیں کہ جیسے یہ مجھ سے عشق کرتے ہیں، پوری دنیا اگر مجھ سے عشق کرے تو مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی، اگر یہ مجھے پلٹ کے گالیاں دیں اور مجھے پتھر ماریں، ساری دنیا مجھے گالیاں دے تو مجھے ذرہ برابر افسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ان کے لیے نہیں کر رہا، خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ ہے ریاکاری سے نکلنا۔ ہاں ہم جناب کام تب تک کرتے ہیں جب تک لوگ تعریف کر دیں، اگر گالیاں دینا شروع کر دیں ہم کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کی تعریف کا اثر ہو رہا ہے یعنی ابھی خلوص نہیں ہے، ریاکاری والا شرک موجود ہے۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے، ہم امام بارگاہ میں کام کرنے چھوڑ دے رہے ہیں، بھائی لوگ گالیاں دے رہے ہیں کیا فائدہ، تو یعنی پتہ چل رہا ہے کہ خلوص نہیں ہے۔ جہاں کوئی برا بھلا کہے تب بھی اس سے آپ افسوس نہ کریں، اگر کوئی تعریف کرے تب بھی آپ خوشی محسوس نہ کریں، تب خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور یہ عظیم مقام ہے، عظیم مقام۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ خدا کو ہمیں ایسا ہی خلوص عطا فرمائے کہ نہ لوگوں کی تعریف کا اثر ہو نہ لوگوں کے برے بھلے کہنے کا اثر ہو، تو ہم مخلص کہلائیں گے۔ اے خدا اس مہینے میں ہم سب کو مخلص بنا دے، ریاکاری کے شرک سے نجات دے، ساری بیماریوں سے نجات دے، ساری پاک اور نورانی صفات نصیب فرما۔ ایک بات بہت اہم ہے، شب قدر آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اہمال کیے، مگر ہمارے یہاں افسوس اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ شب عید جو ہے وہ شب قدر سے کم نہیں۔ پورے دن یا پوری راتوں میں جتنے گناہگار جہنم سے آزاد ہوئے نا، اس کے برابر یا اس سے زیادہ تقریباً روایتوں میں ہے شب عید کو گناہگار جہنم سے آزاد ہوئے، اور شب عید کے اعمال شب قدر سے زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ جو لوگ ہیں عاشق ہیں اعمال کے اور نجات کے دعاؤں کے، تو انشاءاللہ شب عید 29 بھی ہم اعمال کریں گے اگر چاند نظر آیا، اور 30 بھی یہی جیسے سوال و جواب کی جگہ پر اعمال کریں گے، کیونکہ لوگ بالکل اس سے بے خبر ہیں۔ شب عید کے اعمال شب قدر سے زیادہ ہیں، اور شب عید جو ہے وہ شب قدر کم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم
تربیت کا واسطہ خزدارو آج میں نے خدا کو امام زمانہ کا واسطہ دیا، کیونکہ جمعے کا دن امام زمانہ سے منسوب ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، سوال کرتے ہیں مظلوم تو حسین ہے، امام حسین کے سوا آپ کہتے ہیں امام زمانہ بھی مظلوم ہے۔ جی حضرت امام زمانہ بھی بہت مظلوم۔ اگر یقین نہ آئے تو زیارت ناہیہ پڑھ کے دیکھیں، امام زمانہ فرماتے ہیں میرے دادا حسین تیرے غم میں اتنا رو اگر آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے خون کے آنسو بہاؤ۔ امام زمانہ بہت مظلوم ہے، لوگوں امام زمانہ کا دل نہ دکھایا کرو۔ کچھ لوگ نادانی کی حالت میں اپنے امام مظلوم کا دل دکھاتے ہیں۔ 11ویں امام فرماتے ہیں ہر روز جو تمہارے اعمال ہیں وہ فرشتے امام زمانہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور جب امام زمانہ کسی مومن کا اچھا عمل دیکھتے ہیں، آج اس مومن نے نماز تہجد ادا کی، آج اس نے یتیم کی مدد کی، آج اس نے بیوہ کی خبر کی، ایک مرتبہ خوش ہو کے دعا کرتے میرے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ لیکن امام فرماتے ہیں جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے فرشتے اس کا اعمال نامہ دکھاتے ہیں، امام کا دل گویا زخمی ہوتا ہے، امام کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرماتے ہیں میرے اللہ یہ ہمارا شیعہ ہے مگر وہ عمل ہے جو یزیدیوں کے عمل ہے، شراب پینا یزیدی عمل ہے، جوا کرنا یزیدی عمل ہے۔ عزیزو اسے اور آسان کر کے بیان کرو، سب ہم دعویٰ کرتے امام کے عاشق ہیں، مودت رکھتے ہیں۔ عزیزو اگر دنیا میں آپ کسی سے دوستی کریں، بہت اچھا دوست، بہت مخلص دوست، آپ نے اس سے پوچھا اے دوست تیرا بابا کہاں؟ اس نے رو کر کہا میرے بابا کو زہر دے کے مار دیا گیا۔ اب اس دوست کا زیادہ خیال کریں گے نا، یہ یتیم بھی ہے مظلوم۔ پھر آپ اس دوست سے پوچھیں آپ کا دادا کہاں ہے؟ وہ رو کر گئے میرے دادا کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا۔ اب تو آپ اور خیال کریں گے یہ بڑا مظلوم ہے، اس کا دل نہ دکھاؤں۔ اے امام زمانہ کے عاشقوں، امام زمانہ سے پوچھے مولا آپ کے بابا کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے میرے بابا کو زہر دے کے مار دیا گیا۔ امام زمانہ سے پوچھیں مولا آپ کے دادا کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے میرے دادا کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا۔ پوچھے مولا آپ کے پردادا کو کیا ہوا؟ فرمائیں گے 14 سال زندان میں رہے۔ تو میرا
کا موسیٰ کاظم، اس کی لاش پل بغداد پہ رکھ دی گئی۔ عزاداروں، امام زمانہ سے پوچھئے مولا آپ کے دادا سجاد کو کیا ہوا؟ اور رو کے فرمائیں گے او میرا دادا سجاد زندان میں سکینہ کی قبر بناتے رہے، پوری زندگی روتے رہے۔ عزاداروں، نہیں امام زمانہ سے پوچھئے مولا آپ کی دادی زہرا تو کیا ہوا؟ امام زمانہ فریاد کریں گے اور ظالموں نے آگ کا دروازہ میری دادی پہ گرایا، او پہلو زخمی ہوا، او محسن شہید ہوا۔ عزاداروں، یہ بتائیں کیا امام زمانہ کو رونے کے لیے مصائب کم ہیں؟ کبھی دادی زہرا پہ روتے ہیں، کبھی شام جا کے او پھپھی زینب پہ روتے ہیں، کبھی ننھی سی قبر سکینہ پہ آ کے روتے ہیں، ہر شب جمعہ کربلا جا کے روتے ہیں۔ عزاداروں، اتنے مظلوم امام ہیں، او غیروں نے رلایا ہے، او مومنوں غیروں نے رلایا ہے، مگر تو امام کو نہ رلایا۔ بڑے مظلوم امام ہے، اگر تو نے آنکھوں سے نامحرم کو دیکھا امام کا دل زخمی ہوگا، اگر تو نے نماز کو چھوڑا امام کا دل زخمی ہوگا۔ عزیزوں، اب بھی لوگوں کو نہیں پتا امام کتنے مظلوم۔ آج ایک اشارہ کر دوں تاکہ سب یقین کر لیں، اس وقت دنیا میں سب سے مظلوم ترین شخص امام زمانہ۔ امام زمانہ سے بڑھ کے کوئی مظلوم نہیں۔ ایک سید، ایک سید اور عالم جس نے ریاضتیں کی کر کے امام کی خدمت میں پہنچا۔ سید ہے، مجتہد اور مجتہد ایک عالم نے اس روایت کو نقل کیا۔ سنے امام کتنے مظلوم، امام کی خدمت میں پہنچے، امام کی زیارت، اب وہ بتلا فرماتے لوگ امام زمانہ بڑے مظلوم ہیں، جو زیارت کر کے آئے، کیا مظلومیت ہے؟ یہ عالم رو کے کہتے ہیں امام زمانہ کے منبر کے سامنے، سنو امام زمانہ کی مظلومیت، کہتے جب میں امام کی خدمت میں پہنچا امام زمانہ کے منبر کے سامنے، حسین کا خون بھرا کرتا لہراتا، جب امام کی نظر اس پہ پڑتی ہے، زاروں قطار گریہ شروع ہوتا۔ عزاداروں، یہ وہی کرتا تھا کہ جب بی بی زینب مدینے میں آئی، روزے رسول پہ آئی تو فرمایا نانا بہت دور سے آئی ہوں، نانا آپ کہیں گے زینب کیا لائی ہو؟ نانا حسین کا کرتا دوں یا علی اصغر کا؟
قبر رسول پہ جب رکھا گیا قبر ہلنے لگی. ہاں امام زمانہ کی نظر پڑتی ہے اس کو، دعا کرتے میرے اللہ میرا جلد ظہور کر تاکہ میں ان سے انتقام لوں جنہوں نے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا. میں قاتلان حسین سے انتقام لوں. مگر آواز آتی ہے میرے محبوب اے مہدی ابھی تک تیرے سپاہی تیار نہیں. ہمارے کردار میں کمی، اگر ہمارا کردار صحیح ہو جائے تو امام کے ظہور میں دیر نہیں. امام خود رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں اپنے ظہور کی. او میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ اس کے ہاتھ کاٹوں جس نے زینب کے سر سے وہ چادر اتارے. خدا فرماتے ہیں ابھی تیرے عاشق تیار نہیں، تیرے سپاہی تیار نہیں. بس حدیث آخری سنیے اور مسائل امام کے کیا. یہ عالم یہ سید کہتے ہیں ہر نماز ظہر اور عصر کے بعد خدا امام زمانہ کو کربلا کا منظر دکھاتا ہے. یا حسین حسین نے ایک مرتبہ دیکھا تھا علی اکبر کا وہ کلیجہ اور جس میں برچھی شامل تھی. راوی کہتا میں نے حسین کو اکبر کی لاش سے پہلے بھی دیکھا تھا. حسین کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، مگر جب اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد دیکھا حسین کے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے. یہ منظر امام زمانہ کو خدا دکھا. عزیزو یہ کہتے ہیں اگر مومن ریاضت کرے عبادت کرے کچھ مناظر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں خواب میں، بہت ریاضت ہو عبادت ہو، مگر فرماتے ہیں 3 منظر مومن نہیں دیکھ سکتا. اگر مومن دیکھے مر جائے گا، جگر اس کا پھٹ جائے گا، مگر وہ تینوں منظر امام زمانہ دیکھتے ہیں. کون سا منظر؟ ایک حسین کا گھوڑے کی زین سے زمین پہ اترنا یہ مومن نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ روایت ہے حسین کو گھوڑے سے زمین پہ اترنے میں 9 منٹ لگ گئے. مولا اترتے تھے، ایک طرف ملون برچھیاں لے کر آ گئے، دوسری طرف ظالم برچھیاں لے کر آئے. مولا اگر سیدھے آپ کی طرف سے اترنا چاہتے تھے یہ ظالم برچھیوں کو پسلیوں میں چبھوتے تھے. کبھی مولا کا بدن ادھر ہے کبھی ادھر ہے. 9 منٹ گزر گئے، زینب کی آواز